بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ حشر جاری ہے، آیت نمبر 10 کا آخری حصہ۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ ہمارے گزرے ہوئے شخص کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یا ہماری رسپانسبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کے حق میں ہم دعا کریں۔ اگر وہ گنہگار ہیں تو بخشے جائیں گے، اور اگر صاحب مغفرت ہیں تو ان کے درجے بلند ہوں گے۔ ایک اولاد جب اپنے بڑوں کے حق میں دعا کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑے ان کی دعا کے محتاج ہیں، نہیں، ان کے درجے بلند ہوں گے۔ جیسے آپ ہم سب نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی بخشش ہوگی معاذ اللہ، ایسا نہیں، حضور کے درجے بلند ہوں۔ تو ایسے ہی یہ پہلو پہلا تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا جو بہت ہی اہم پہلو ہے، آج کا معاشرہ اس میں پھنسا ہوا۔ اللہ پاک نے ہماری دو ذمہ داری، ایک پازیٹیو ذمہ داری دی اور ایک نیگیٹو۔ پازیٹیو ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دعا کرو ان کے حق، بھولو نہیں، چاہے وہ کیسے بھی ہو۔ جیسے زمان کے لوگ بولتے ہیں نا، بھئی ان کو دعا کی کیا ضرورت ہو، تو بخشے بخشا ہے، آپ نے عمل کرو نا، اپنے لیے سوچو نا، اپنی فکر کرو نا، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، ان کے حق میں دعا کرنا بھی یہ توحید ہے، ہماری خدا کا حکم ہے کہ اپنے گزرے ہوئے کے لیے دعا کرو، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا قرآن ہے، یہ میری توحید ہے۔ تو ہمارا کنیکشن جو ہے نا ان سے مضبوط ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ کرنا حکم ہے۔ ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تمہارے بعد ہیں ان کے لیے اس طرح بولو، یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے، اس طرح بولو کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے، ظاہر ہے قرآن میں کہہ رہا ہے تو خدا کا حکم ہے، یہ کلام الہی ہے، قانون خدا ہے یہ۔ اور دوسرا یہ، ایک تو یہ کہ اس طرح بولو، پازیٹیو، اور ایک یہ ہے کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے لیے کوئی حسد اور کینہ اور گلہ اور شکوہ نہ رکھ۔ جملے میں غور کریں آپ، ایک عام گزرے ہوئے مومن کے بارے میں کوئی گلہ اور شکوہ نہ رکھ، یہ اللہ سے دعا کرنے کا خدا نے خود حکم دیا ہے۔ اب ولی تو مومن نہیں، مومن کے اعلیٰ کیٹیگری میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیسے ہم گلہ اور شکوہ اور یا کینہ وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ جیسے آج امت کا ایک طبقہ بولتا ہے کہ ارے وہ کیا کرے، خالی بس بیٹھے رہے۔ برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے جملے بولے گئے، ارے جن کے پاس خود کپڑا نہ ہو وہ دوسروں کو کپڑا کیا دیں گے، بتائیں۔ تو اس طرح گویا آپ ولی پر انگلی اٹھا رہے، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ لا تجعل فی قلوبنا، ایمان والو تم اس طرح کہنا کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی گلہ اور شکوہ نہ رکھنا جو ایمان کے ساتھ گزرے ہیں۔ تو جو وہ ولی اسی کو کہتے ہی ہیں جو ایمان اور تقویٰ پر فائز ہے۔ تو جب عام مومن کی یہ شان ہے کہ انتقال کیے ہوئے شخص کے حوالے سے آپ کوئی خلاف نہیں بول سکتے، یعنی یہ بھی نہیں بول سکتے مر گیا مردود، ان کا عمل ان کے ساتھ، یہ سب بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ بھی کوئی آپ ان کے ان ریسپانسبل ہونے کے مطلب زمرے میں ہے۔ آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ پازیٹیو انداز میں کہیں اللہ ان کو بخش دے، اور نیگیٹو انداز میں کہیں مولا ان کے خلاف ہمارے دل میں کوئی بھی کینہ مت رکھ، کوئی بھی کینہ نہ رکھ۔ اس سے ایک عقیدہ اور ملا تو ہم کو کہ کبھی اگر معاشرے میں کسی مومن بھائی سے آپ کا ہمارا جھگڑا ہو جاتا اور وہ اچانک اگر انتقال کر جائے، تو انتقال کیے ہوئے کے بعد آپ اپنے دل سے ساری باتیں نکال دیجئے۔ اگر آپ کا ان کے اوپر حق ہے تو آپ کو اللہ پاک وہاں دلوائے گا، لیکن آپ ان کے خلاف نہ بولیے، یعنی ان کے خلاف کسی اور کو نہ بولیے وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا۔ کیوں؟ اب وہ جو مر گئے اب ان کو ان کا حساب دینا ہے، اب آپ کے بولنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ برا بولو گے تو پھر آپ ہی کو عذاب ہوگا، اب اچھا بولو تو پھر آپ کو ثواب بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ ان کو بخش بھی دے اور ان کی بخشش کی وجہ سے آپ کو بھی بخش دے۔ کہ یہ بندہ جس پر ان کا حق نہیں، ان کا حق ان کے اوپر تھا، پھر بھی اس بندے کو معاف کر رہا ہے، اور میں تو اللہ ہوں، کیسے معاف نہیں کروں؟
تو اس طرح سے ذمہ داری ہونی چاہیے. ایمان والے اگر انتقال کیے ہیں تو ایمان والوں کے حق میں ہماری دعا دو طرح سے ہونی چاہیے، اللہ بخش دے، اور دوسری یہ کہ اللہ ان کے خلاف نہیں بولنا، ان کے خلاف نہیں بولنا. جب عام ایمان والوں کی بات ہے تو ولی، شہید، صدیق، نبی، یہ سب تو اعلیٰ کیٹیگری ہے، ان کے بارے میں تو ہم کسی بھی زاویے سے ہرگز نہیں کچھ بول سکتے. خیر، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو ہی رحم فرمانے والا ہے اور تو ہی مہربان ہے. یہ تو گزشتہ کی بات ہوئی. اب ذرا سی دیکھیے پھر آیت نمبر 11 سے شروع. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب. یہ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی، بڑا مشہور منافق تھا، اس کے بارے میں اللہ پاک جو ہے فرما رہا ہے. عام لوگوں کو خطاب کر رہا ہے لیکن خاص مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت تو نبی پر ڈائریکٹ اتری ہے، تو سب سے پہلے تو خطاب نبی ہی ہوگا مخاطب. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین نافقوا، ان لوگوں کو جن لوگوں نے منافقت کی. منافقت مطلب منافق بنے، مومنوں کے سامنے ایمان ظاہر کرتے تھے اور اپنے خلوتوں میں جا کر کے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. چنانچہ قوس پاک فرما رہے ہیں الم ترا ایھا الرائی مع المؤمنین حیث یقولون فی خلواتہم، کہ معلوم یعنی ایمان والوں کے ساتھ نفاق سے پیش آئے، اور جب وہ اپنی خلوتوں میں ہوتے تو لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر یہودی، ان کو یہ کہتے تھے کہ وَكَانَ بَيْنَهُمْ صَدَاقُ الشِّرْكِ وَأُخْوَةِ الْكُفْرِ وَمُوَالَاةُ الْبُغْضِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. باپ رے باپ، یعنی ان کے درمیان شرک میں ہم ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، کفر میں بھی ہم آپ کے بھائی ہیں، اور مومنین کے ساتھ بغض میں بھی ہم آپ کے دوست ہیں. یہ تین چیز میں جو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. منافقین ان کو آگر کے کہتے یہودیوں کو. لا تصالحوا مع هؤلاء المدعين المؤمنین، یعنی ان ایمان والوں کے ساتھ آپ مصالحت نہ کرو، کمپرمائز مت کرو، ہم تمہارے ساتھ، وانا معکم وانا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس طرح سے وہ جا کر کے ان کو ابھارتے تھے. تم ہو نا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں ان کی باتوں کو لا کر کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایک دم ایکٹیو رہو، لڑنے کے لیے تیار ہو. اس طرح سے ابھارتے تھے. تو اب آپ بولیں کیا کہتے تھے جا کے لئن اخرجتم، اے یہودیو، منافقین، اے یہودیو، یعنی دو بھی غلط ہے. دیکھیے گا، منافقین تو غلط ہے ہی، اور وہ یہودی جو مسلمان اور نبی کے خلاف ہمیشہ تیار رہنے کی، وہ قبیلہ بنی نظیر اور قبیلہ، دو قبیلہ تھا نا، ایک قبیلہ بنی نظیر اور قبیلہ قریظہ. ہاں، قبیلہ بنی نظیر اور قبیلہ قریظہ، تو یہ دو قبیلہ تھا. تو یہ دونوں قبیلے والوں کے پاس جا کر کے اس طرح سے منافقین بولے کیا، لئن اخرجتم، اگر تم اپنے گھروں سے ظلمن نکال بھی دیے گئے تو لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو، اب ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. آج بیٹا یہی تو بولتا ہے اپنی بیوی کو کہ اگر تم کو نہیں مانتے ہمارے ماں باپ، چلو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. یہی تو بول رہا ہے. معاشرہ، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، برائیوں کے ساتھ برے بن جا رہے ہو، ان کو اچھائی کا درس دینے کے بجائے اور الٹے برے ہو جا رہے ہو. یہی میں سیاست دانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اے مسلمان، اگر تجھے موقع ملا ہے کچھ اپنا مطلب رکھنے کا تو دائرہ اسلام میں رہ کر بول نہ کچھ بھی. تو اور الٹا اسی کے پاس ہو جاتا ہے، ارے کبھی ان کو تو لا اپنی مسجد میں، کبھی ان کو لا اپنی مسجد میں، ان کو نماز پڑھوا، ان کو اسلام بتا، لیکن نہیں تو ہی جا کر کے ان کی پوجے میں، ان کے پاٹ میں، ان کے سماجی میں سب جا کر شریک ہو جاتا. تو فائدہ کیا ہوا، تو اچھا تھا کہ تم کو پوسٹ نہیں تھا تو ڈائریکٹ ایک دم ایمان میں تھے. افسوس ہوتا. خیر، تو یہ منافقین ان کو کہتے تھے کہ ہم تم نکال بھی دیے گئے نا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تیرے ساتھ لڑنے کے معاملے میں ہم کسی کی بھی اتباع کرنے والے ہیں نہیں ان دشمنوں میں سے. مطلب تمہارے جو دشمن ہے نبی اور صحابی، ہم ان میں سے کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم لڑے بھی، مقاتلہ بھی کیے گئے، آپس میں جنگیں ہوئی، تو لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری مدد کریں گے. غوث فرماتے وَنُعَاوِنُكُمْ وَنُعَاوِنَنَّكُمْ الْبَتَّةَ بِلَا خُلْفٍ مِنَّا، ہماری طرف سے بلا چوں چرا، بلا اختلاف ہم تمہاری مدد کریں گے. ہم تمہیں یہ ذمہ داری دیتے ہیں، ہم تمہیں وعدہ دیتے ہیں. اللہ آگے فرمانا دیکھیے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لیکن اے میرے نبی، آپ جان جائیے کہ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں. کیا؟ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے تمام افعال اور تمام نیت
آیتوں پر مکمل مطلع ہوتا ہے وہ فرماتا ہے یشہد انہم لکاذبون، بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں، فی قولہم وعہدہم، اپنی بات میں اپنے وعدہ میں جو ان یہودیوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بہانہ کھول دیا، مصطفیٰ مسکرائے، صحابہ کرام نے مسکرائے۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس ہمارے سے جا کر کے الگ الگ چھپ کے جا کر وہاں بولے تو اللہ نے ان کو نہیں بتایا، یہودیوں کو نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ دھوکہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودیاں بھی غلط ہیں، اور یہ جو ہمارے سے جا کر کے گئے تو یہودیوں کو نہیں بتایا، اللہ نے نبی کو بتایا اور صحابہ کو بتایا۔ دیکھا آپ نے؟ اب آگے دیکھیے کیا فرماتا کہ اللہ پاک فرماتا لئن اخرجوا، اچھا ایک بات تو یہ کہ جھوٹے ہیں، پہلا بھانڈا، اور دوسرا لئن اخرجوا لا یخرجون، اے میرے حبیب سنیے، یہ جو منافقین ہیں یہ اگر وہ یہودی نکال بھی دیے گئے، جیسے وہ نکالے گئے تھے نا خیبر کی طرف، اول حشر میں بتا چکا ہوں میں، لئن اخرجوا اگر وہ نکال بھی دیے گئے، حضرت عمر فاروق نے بقیہ کو نکالا تھا اپنے زمانے میں، تو اگر نکال لا یخرجون معهم، میں پہلے ہی بول دیتا ہوں یہ منافق ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں، مانا پھوڑ دیا۔ دیکھیں وہ بولے تھے نا کہ تم کو نکالا گیا تو ہم نکلیں گے، تم لڑنے کے لیے آئے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر ان کو نکالا گیا تو یہ لوگ نکلیں گے نہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہودیوں کو بھی بتائیے دونوں طرف سے، دونوں اسی کو نفاق وَلَئِن قُتِلُوا، اور دوسری بات اگر آپ سے لڑائی بھی ہوئی تو لا ينصرونکم، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ کو منافق بولتے ہیں، ادھر بھی بولتے ہیں، ہاں جو اللہ پاک مانا پڑ رہا صحابی، اے میرے صحابیوں، اے میرے نبی کے صحابیوں، اور اے میرے نبی آپ پریشان مت ہوئیے، کچھ لوگ ہیں آپ ہی میں ایسے جو چولے دامن جو آپ کی طرح رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کے بعد وہاں جا کر کے بول رہے ہیں، آپ کے خلاف ان کو ابھار رہے ہیں۔ سنیے وہ آپ کے تو ہے ہی نہیں، یہ تو طے ہے، ان کے بھی نہیں ہے جن کو آپ کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ آگے دی وقت وقع ذالک فإن ابی واصحابہ، اب آتوں سے بات دیکھی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ابی ابن ابی سلول اور ان کے ساتھی عہدوا مع بنی نذیر علی معاہدہ کیا تھا بنی نذیر سے اسی پر، ثم اخلفوه، پھر مخالفت کر بیٹھے۔ دیکھیے یہ قبیلہ بنی نذیر کے یہود جو ہے، وہم قد خرجوا من دیارہم، وہ سب نکالے گئے، وہؤلاء لم یخرجوا، یہ لوگ نہ نکلے، چل جاؤ۔ دیکھا یہی ہوتا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہاں آگے دیکھیے اللہ پاک فرمایا لئن نصروہم، تو یہ بھی کر رہا، ایک بات تو یہ کہ ان کے نہیں ہے، چلو لیکن بہرحال اپوزیشن تو ہے نا وہ، تو اللہ پاک ایک اور تسلی دے رہا، اے میرے نبی اور اے میرے صحابیوں سنو، اگر یہ منافقین ان کی مدد بھی کریں گے بفرض کہنے گا اسے بالفرض والتقدیر، اگر فرض بالفرض کا فور مدد بھی کر لیں گے، مدد بھی کریں گے ان کی، وَيُقَاتِلُوا مَعَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ جَانِبِ عَدُوِّكُمْ، اور اے نبی کے غلاموں اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی بھی کریں گے آ کر کے، یہودیوں کا ساتھ دے کر تمہارے ساتھ سب مل کر کے، تو سنو اللہ پاک نے ان کے اوپر تمہارے حوالے سے ایسا دل میں روب ڈال دیا ہے کہ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ بھی بات ہو تو تین طرح سے گویا نبی اور صحابہ کرام کو تسلی ملی کہ آپ ان کی میجارٹی پر دھیان ہی مت دیجیے، خود آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہے، آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہے، جو دکھ رہے ہیں کہ ہم وہاں سب میں ہو جاتا، وہاں سب اکیلے ہو جائیں گے۔ ایک دوسری بات اگر ہم ہو بھی گئے تو وہ آپ سے کامیاب یا آپ پر کامیاب ہو نہیں سکتے، ان کے دلوں میں آپ کا روپ ڈال دیے۔ ثم لا ينصرون، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، مدد تو ہم آپ کی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وبعد ذلك لشدت خوفكم ورعبكم في قلوبهم، کیونکہ تمہارے اے غلاموں نبی کے تمہارا خوف تمہارا روب ان کے دلوں میں سختی سے میں نے ڈال دیا ہے۔ وبالجملہ حاصل کلام دیکھیے آیت نمبر 13، آج تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں، دیکھیے آیت نمبر 13، لأنتم اشد رهبة، الحمدللہ لأنتم اشد رهبة في صدورهم من اللہ۔ ارے کمال دیکھیے گا، بڑی اچھی آیت ہے یہ اس لیے ہے کہ تم لوگ ایسے ہو جو ان کے دلوں میں تمہارا روب اللہ سے زیادہ سخت ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو پھر وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نبی پاک سے دشمنی مول نہ لے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن نہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے میں نے تمہارا اتنا روب ڈال دیا ہے کہ وہ مجھے بھول بیٹھے ہیں، تمہارا اتنا خوف
بھی بزرگوں کا وسیلہ اس لیے سختی سے تھاما جاتا ہے کہ اللہ خود ڈال دیتا ہے کہ انہی کے دامن کو تھامے رہو، انہی کے دامن کو تھامے، جیسے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ انہی سے ڈرو۔ ارے جب تم دیکھ لو کہ میں اپنے محبوب بندوں کو اتنی طاقت اور اتنا روک دے سکتا ہوں اپنے اپوزیشن پر، تو میں کتنا قادر ہوں گا، میں کتنا مالک ہوں، یہ بتا اللہ اپنے محبوب بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ تو جب مطلب دشمنوں کے لیے روب ہے تو دوستوں کے لیے مدد ہوگی، دوستوں کے لیے مدد ہوگی۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون۔ غوث پاک دیکھیے کیا فرما اللہ، انتم اے وہ غلاموں اشد رہبتا مرعوبیتا مرعوبیتا راسختا، مرعوب کر دینے والا روب، مرعوب ڈرا دینے والا روب، فی صدورہم ان کے دلوں میں، متمکنتا فی نفوسہم من قبلکم تمہاری جانب سے ان کے اندر جا گزی ہے بیٹھا ہو، والحال ان تلک الرہبۃ الشدیدہ الحاصلہ منکم ایہم ناشئۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے، اذ هو سبحانہ قذفها فی صدورہم، اللہ پاک نے ہی ان کے سینوں میں تیرا روب ڈالا ہے۔ باپ رے باپ، ذالک، اور یہ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ پاک فرما رہا آدم تفتنہم بمنشئہا، وہ اللہ پاک کے منشے کو سمجھ نہیں پائے، کیوں؟ قوم لا یفقہون، وہ اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی قدر کے حق کو نہیں پہچانتے۔ وہ اگر سمجھتے کہ میں کس سے مقابلہ کر رہا ہوں، اس سے جس کا کرم ڈائریکٹ اللہ پاک کا اس کے اوپر ہے، اس نبی سے میں لڑ رہا ہوں جس نبی کا تذکرہ میرے موسیٰ کی کتاب میں ہے۔ بھئی یہودی ہو تو موسیٰ ہی کے ماننے والے ظاہری طور پر ہو، توریت کی بنیاد پر پھل پلا رہے ہو نا، تو توریت میں تو پورا ذکر ہے محمد کا۔ تو اگر میرا خیال ہوتا، میرا منشا ہوتا، سمجھ میں آتا ان کو، اور واقعی صاحب دین ہوتے اور اہل کتاب ہوتے، تو کتاب کا مالک تو میں ہوں، نازل کرنے والا میں ہوں، میرا ڈر ہوتا، منشا ہوتا تو کبھی نہیں ایسا ہوتا، لیکن میں نے خود ان کو مطلب یہ منشے سے دور رکھا، میں نے خود منشے سے دور رکھا۔ قوم لا یفقہون، وہ سمجھنے والے ہیں، سمجھے، حتی یخشوا منہ حق خشیتہ، اگر سمجھ لیتے تو اللہ سے مکمل طور پر ڈرتے لیکن ڈرے نہیں۔ وبالجملہ لا تبالوا ایھا المؤمنون بودادۃ المنافقین مع اليہود واتفاقهم معهم، تو اے غلامان رسول تم ڈرو مت کہ منافق بھی مل گئے ہیں یہودیوں سے جا کر کے، اب کیا ہوگا؟ منافق بھی مل گئے، اب کیا ہوگا؟ تم ڈرو مت، ہم ہیں نا۔ کمال ہے، دیکھیے اللہ پاک کہہ رہا ہم ہیں نا، سبحان اللہ۔ لا یقاتلونکم جمیعا، وہی جو پرانے ابھی کا کہ وہ لوگ تم سے اکٹھا ہو کر کے نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کی اجتماعیت ہے ہی نہیں۔ آج بھی آپ کبھی کبھی دیکھیں گے 10 لوگ جماعت والے اگر آپ سے بات کر رہے ہو اور جب آپ حاوی ہو جائیں گے نا، تو انہی میں سے 2-3 جنے ایسے ہوں گے، ارے کیا باتیں کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لوگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر پارٹ ہو جاتے ہیں، دیکھے ہوں گے کبھی کبھی، کیا باتیں کر رہے ہیں یار، انکل صحیح بول رہے ہیں، یہ صحیح بول رہے ہیں، وہ صحیح بول رہے ہیں۔ تو ان کے اندر جمعیت کبھی نہیں پنپ سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اجتماع پر میری مدد ہوا کرتی ہے، تو اللہ کی مدد دشمن رسول پر کیسے ہو سکتی؟ لہذا اجتماعیت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک فرما رہا کہ تمہارے ساتھ وہ پورے طور پر اکٹھا ہو کر نہیں لڑیں گے، الا فی قری محصنۃ، وہ مطلب یہ کہ ایسے شہر میں لڑیں گے جس شہر کو گھیر لیا گیا، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ایک دم بالکل پورا پہلے انتظام کر لیں گے، محفوظ گاہ میں آ کر کے لڑیں گے۔ سب کو لڑنا ہوتا تو میدان میں آتے، لیکن نئے وہ میدان میں نہیں آئیں گے، وہ محفوظ گاہ میں لڑیں گے، محصورۃ مسورۃ بالدرب والخنادق، خندقوں کو کھول کر لڑیں گے اس طرح، اور من وراء الجدر، یا دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے، یہی ہے ان کی اجتماعیت، ان کے اندر ہے نہیں۔ اگر ہوتی تو میدان میں آتے، ہم سب اکٹھا ہے آج بھائی صاحب، واہ۔ اب آپ غور کیجیے، وَذَلِكَ مِنْ فَرْطِ رُعْبِهِمْ وَشِدَّةِ رَهْبَتِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے ہے کہ مومنوں کا روب اور مومنوں کی شدت خوف ان کے دل پر طاری ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ دیکھیں، بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ارے وہ آپس میں بھی جب کبھی لڑتے ہیں تو مختلف ہوتے ہیں، وہ بولتے نہیں میں ہوں، وہ بولتے میں ہوں، اے تو کیسے ہے تو میں ہوں، یہ آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں۔ تو حین حارب بعضهم بعضا، یعنی جس وقت کہ وہ بات سے لڑتے ہیں یا مومنین کے علاوہ سے لڑتے ہیں تو ان کا لڑنا بہت سخت ہوتا ہے، اور ان کی لڑائی عظیم ہوتی، یعنی دیکھیں کہ آپ کا ایک سنے ہیں، ایک جملہ یہ بھی سنے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی گالی کے لیے 100 برس تک لڑتے رہتے ہیں، عرب کی دشمنی ہوتی یہ بہت خطر، لیکن کن کی؟ وہی ہندوؤں کی، کافروں کی، مومنین کی نہیں، مومنین تو اخوت میں جیتے تھے، صحابہ کرام جب بن گئے تو کبھی نہیں پھر لڑے، لیکن جب نہیں نبی آئے تھے تو
کسی مطلب ہندوؤں کے کچھ ایسے رواج ہیں یا کہیں ایسے رواج ہے نہیں میرے دادا کو انہوں نے مارا ہے، میرے پردادا کو مارا ہے، ان کے جانا نہیں کھانا نہیں پینا نہیں، ارے چلتے آ رہا ہے یہ تو یہی یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ سنیے اے نبی کے غلاموں سنو، وہ تم سے مکمل اکٹھا ہو کر نہیں لڑیں گے، وہ چھپ چھپ کر لڑیں گے دیواروں کے پیچھے یا محفوظ قلعہ میں جا کر کے یہ سب میں لڑیں گے، کیونکہ وہ آپس میں بھی جب لڑتے ہیں تو اکٹھا نہیں ہوتے، باپ لڑ رہا تو بیٹا اس کے ساتھ ہے، بیٹا لڑ رہا تو دادا اس کے ساتھ، ایسا ہے تو اجتماعیت نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ اصول دین نہیں ہے ان کے پاس، اصول نفس ہے، خواہشات کے اصول ہیں، اور نفس کا اصول یکجا ہوتا ہی نہیں، نفس کا اصول کبھی یکجا نہیں ہوتا، کسی حسین پر فدا ہوئے اس سے حسین آ گئی اس کو ریجیکٹ کر دو، یہ ہے نفس کا اصول، لیکن دین کا اصول یہ ہے کہ کالی بھی ہو تو قیس کو وہی اچھا لگتا ہے، قیس کو وہی اچھا لگتا ہے، غور کیجیے تحسبہم، لیکن تم تو ان کو اکٹھا گمان کرو گے ڈائریکٹلی جب دیکھو گے، ولیکن قلوبہم شتیٰ، کبھی کبھی ایسا دیکھو گے کہ اکٹھا نظر بھی آ رہے ہیں لیکن دل ان کے مختلف ہوتا ہے، قلوبہم شتیٰ کیسے ای متفرقۃ مختلفۃ حقیقۃ لافتراق عقائدہم، کیونکہ ان کے عقائد میں اختلاف ہے، واختلاف مقاصد، ان کے مقاصد میں اختلاف ہے، کوئی چاہتا ہے کہ فلاں گھر مل جانا، کوئی چاہتا ہے کہ محمد کا وہ گھر ملنا چاہیے، کوئی چاہتا ہے ابو بکر کا گھر ملنا چاہیے، کوئی یہ چاہتا ہے، کوئی سب کے اختلاف ہے، لیکن نبی کے غلاموں کا بس ایک ہی ہے کہ نبی راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، ایک ہی مقصد ایک ہی عقیدہ، اس لیے یہاں اجتماعیت ہے، واہ کیسا ہے مولا تعریف فرما رہا، دیکھ رہے ذالک یعنی یہ اختلاف عقائد کا اور مقاصد کا جو اختلاف ہے، بأنہم قوم لا یعقلون، وہ اس لیے ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح اور صلاح کا ذریعہ بن سکے، یعنی دنیا میں بھی ان کو کسی چیز کی مطلب کسی چیز کے بارے میں صلاحی طور پر یا فلاحی طور پر ایک جا فکر نہیں ہے، اور آخرت تو خیر ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو اللہ پاک نے صاف کہہ دیا کہ ان کی دنیا بھی تباہ ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیے، بڑی اچھی مثال دیا ہے، یہ فَكَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کی مثال ایسے ہی ہے جو ابھی قریب کے زمانے میں یا قریب کے گزرے، کیسے دیکھیے مثلهم كمثل اليهود الذين مضوا من قبلهم، ان سے پہلے جو گزرے قریباً بزمانہم، زمانے کے اعتبار سے، ذاقوا وبال امرهم، جنہوں نے اپنے معاملات کا وبال چکھا، یعنی دنیا ہی میں ذلت اٹھائی، بدر کے میدان میں ذلت اٹھائی نے، تو ذلیل ہو کر کے مرے، چھوٹے بچے نے ابو جہل کو مارا، کتنا ذلیل ہوا وہ، موت میں بھی غور کریں، چھوٹے بچے ذلیل، 313 جنے تھے بس، نہتے کوئی ہتھیار نہیں اور ہزار کو وہاں، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ ذلیل ہو کر کے خود مرے بھی، اور ان کی مثال ایسی ہے، وبال امرہم ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے یہ تو دنیا میں تھا، آخرت میں تو ذلت کا عذاب، آخرت میں ذلت کا عذاب، تو دنیا میں ایک مثال دیا، اور دوسری مثال وہی آیت سوری والی مثال آج آ رہی ہے، شیطان والی مثال آج آ رہی ہے، دھیان دے دیں، آیت نمبر 16 دیں، کمثل الشیطان، یا ان کی مثال اس شیطان کی طرح ہے، ان کی مثال اس شیطان کی طرح ہے، اذ قال للانسان، جس شیطان نے انسان سے کہا اکفر، کفر کر، فلما کفر، جب وہ کفر اور شرک کر بیٹھا، قال، شیطان بول پڑا، انی بریء منک، بھائی آئی ایم سوری، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، کرو بولتا پھر ڈرتا ہوں بول کے ہٹ جاتا، اب کرو کیا بولا، کفر کرنے بولا، تو ایسے ہی یہ منافقین بھی یہودیوں کو جا کر بول رہے مصطفیٰ سے لڑ، تو یہ کفر ہی تو ہے، مصطفیٰ ہی سے لڑ، نبی کے صحابہ سے لڑ، تو یہ کفر ہی تو کرنے بول رہا ہے، توجہ دیجیے، تو اللہ پاک نے کہا یہ شیطان کی طرح یہ باتیں کرنے والے منافقین، یہ دوگلے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں وہی غلط ہے۔ اب غور سے پاک نے کیا کہا دیکھیے، کمثل منافقین کے ایک اور مثال، فی اغراء الیہود علی القتال المسلمین، دیکھیے مومنوں کے ساتھ لڑائی پر یہودیوں کو جو انہوں نے گمراہ کیا ہے منافقین نے، یہ اس شیطان کی مثال ہے جس شیطان نے انسان سے کہا اے کل فرد و فرد من افراد الکفرہ، کافروں کو یہودیوں کے پاس جا کر کہا اکفر، کفر کرو نا، حتی اعینک، میں نے تمہارے ساتھ مدد کروں گا، علی عموم مقاصدک و مرامک، تمہارے جو بھی مقاصد ہیں ہم سب پر بالکل ہم تمہاری مدد کریں گے، فلما کفر الانسان، العیاذ باللہ، غوث کہتے ہیں اللہ کی پناہ، جب انسان
کفر کر بیٹھا اس شیطان کے بہکاوے سے قال له الشیطان بعد ما کفر تو کفر کرنے کے بعد شیطان نے ان سے کہا انی بریء منک میں تم سے بری ہوں بھائی بھائی ایک دم آپ کا ملائم سوال یہاں پر دیکھیں آیت سوری لا اعین علی شیء میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا لانک کفرت باللہ کیونکہ تو نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وصرت عدوا للہ اور تم اللہ کے دشمن ہو تم اللہ کے دشمن ہو انی اخاف یہ بول رہا انی اخاف اللہ رب العالمین میں رب العالمین سے ڈر رہا ہوں رب العالمین سے ڈرتے تو پھر یہ ایسا کام ہی نہیں کرتے لیکن دیکھیے وہ بھی یہی کہا تھا نا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ اللہ ہی ہے ہم ہیں نا تمہارے ساتھ آگے دیکھیے کہ اللہ پاک کہہ رہا قادر القاہر الغیور ان ينتقم عنی بسبب معاملتک ومظاہرتک لکونہ رب العالمین اچھا اخاف اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس اللہ سے ڈر رہا ہوں جو قادر ہے قاہر ہے غیور ہے مجھ سے تیری مدد کرنے کی بنیاد پر وہ مدد لے انتقام لے لے گا اور کیوں اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے فلا یجری التصرف فی ملکہ بلا اذن منہ لہذا اس کی اجازت کے بغیر اس کی بادشاہت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا بابا وہ بعد اللہ رزلٹ دیکھیے کیا دے رہا اللہ فرمانا فکان عاقبتہما شیطان اور انسان دونوں کا نتیجہ شیطان کا نتیجہ بہکانے کی وجہ سے اور انسان کا نتیجہ ان کی بات ماننے کی وجہ سے کیا ہے انہما فی النار یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں تابع مطلب اتباع کرنے والے متبوع جس کی اتباع ہو رہی لا زمانا دون زمان اربا کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے مستمرین ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے وذالک جزاء الظالمین یہی ظالموں کا بدلہ یہی ظالموں کا بدلہ ہے کیا الخارجین عن ربقۃ رقیت الالہیہ وعبت عبودیتہ بتلبیس الشیطان وتقلیدہ اس کا یہ اچھا آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ فاتحہ والی آیت ابھی 17 آیت تک ہو گیا الحمدللہ 17 آیت تک درد ہوا ہے الحمدللہ تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوئی کہ دیکھیں شیطان خود کہا ہے کہ کفر کرنے کے لیے پہلے لیکن جب کفر کر بیٹھا انسان تو اب کہا دیکھو تیرا ساتھ دیا نہیں میرے ساتھ وہ خود کہہ رہا میں رب العالمین سے ڈر رہا ہوں ایک بات یہاں پر ایک سب سے پلس پوائنٹ نقطہ یہ ہے کہ شیطان بھی اپنے مطلب یہ کہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے رب ہی کا سہارا لیتا وہاں پر حالانکہ شیطان کو یہ طاقت ہے کہ وہ بولتا چل چل بول سکتا تھا لیکن نہیں رب العالمین سے ڈرتا ہوں اس کا یہ مطلب ہوا آج بھی بہت ساری ایسی فکریں ہیں جو کہ رسول کے خلاف بلوا رہی ہیں ولی کے خلاف بلوا رہی ہیں یہ سب شیطانی اصل یہ بتانا چاہتا یہ سب شیطانیت ہے اللہ پاک نے مثال دیا کہ وہ لوگ جو نبی کے غلام اور نبی کے خلاف کسی کا بھی ساتھ دیں گے وہ شیطان ہے وہ شیطان ہے تو اب جو کوئی بھی نبی کے خلاف یا نبی کے غلاموں اور صحابوں کے خلاف یا ولیوں کے خلاف جو کوئی بھی کسی طرح سے بھی کسی کا ساتھ دے گے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شیطان جب کسی کو کہتا ہے چلو نا آپ دیکھیں نا نوجوان لوگ آ کر بولتے کٹوں پر کھڑے رہیں گے آپ کو یہ اگر جاتا رہے گا یوسفین ارے کائی بجاتے کہ یوسفین اب پتہ ہے وہ اے بی سی ڈی نہیں معلوم نہیں اے بی سی ڈی کی بات نہیں یہ کٹوں پر بیٹھا ہے 3 گھنٹے سے اور وہ یوسفین جا رہا ہے یاسین پڑھنے کے لیے کچھ بھی ہے جو باوضو ہو کر بیٹھے گا اللہ اللہ ہی بولے گا وہ کوئی گانا نہیں سنے گا وہاں یہ تو طے ہے نا اور یہ کھڑے ہو کر گانا سن رہا ہے اور یہ بول رہا ہے کہیں کو جا رہا ہے تو وہ یہ بول رہا ہے کہیں کو جا رہا ہے یہی شیطانیت ہے اگر وہ کہہ دیتا جو میرے لیے بھی دعا کرنا تو یہی رحمانیت ہے تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے نبی کے ولی کے ان تمام کے خلاف چاہنے والوں کو بہکا رہے ہیں لیکن اللہ کے کرم سے یہ چاہنے والے اب مزید تقویت پر ہیں لیکن یہ جو بہکا رہے ہیں یہ شیطانی کام کر رہے ہیں اللہ پاک نے کہہ دیا یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے وذالک جزاء الظالمین یہ ظالم ہے اور اس کا یہی بدلہ ہے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو شرور نفس سے محفوظ فرمائے شرارت شیطانیت سے محفوظ فرمائے رحمان ہم سب پر رحم فرمائے کریم ہم سب پر کرم فرمائے غفور ہم سب کی بخشش فرمائے عزیز ہم سب کو عزت عطا فرمائے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے دنیا اور آخرت میں بھلائی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے
دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کے بڑوں کو بخش دے، ہم سب کے چھوٹوں پر رحم و کرم فرمائے، جو بیمار ہے شفا عطا فرمائے، جو کسی بھی مشکل گھڑی سے دوچار ہے ان کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ سلطان الاولیاء کے صدق و طفیل میں، سلطان الانبیاء کے صدق و طفیل میں، تمام محبوں کے صدق و طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ